اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت اللہ والے آدمی تھے، اور بہت سے جید علماء ان سے بیعت ہوئے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب، اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے حضرات. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے وہ بھی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. ایک دفعہ حاضرین مجلس سے فرمانے لگے، تم کہاں لمبے لمبے مراقبے اور وظیفے کرو گے، آؤ میں تمہیں ایک چھوٹا سا اللہ سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتائے دیتا ہوں. کچھ دن یہ کر کے دیکھ لو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، قرب کی منزلیں کیسے تیزی سے طے ہوتی ہیں. پہلا عمل، اللہ تعالیٰ سے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، اور وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی جائز کام کرنے کا ارادہ کرو تو دل میں یہ کہو کہ اے اللہ میرے اس کام میں مدد فرمائیں، میرے لیے یہ کام آسان فرما دیں، اور میرے لیے عافیت کے ساتھ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا دیں، اور اپنی بارگاہ میں اس کام کو قبول فرما لیں. یہ مختصر سے 4 کلمات ہیں، لیکن دن میں سینکڑوں دفعہ اللہ سے رجوع ہو جائے گا، اور یہی مومن کا مطلوب ہے کہ ہر وقت اللہ سے تعلق قائم رہے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے: طبیعت کے مطابق، طبیعت کے خلاف، ماضی کی غلطیاں اور لغزشیں، اور مستقبل کے خطرات اور اندیشے. اگر کوئی کام طبیعت کے مطابق ہو جائے تو اس میں اللہم لک الحمد ولک الشکر کہو، اور اگر کوئی کام طبیعت کے خلاف ہو جائے تو اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، اور ماضی کی لغزشیں یاد آئیں تو فوراً استغفر اللہ کہو، اور مستقبل کے خطرات سامنے آ جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ شریعت کے احکام کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرتے رہو، اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو. اور چوتھا عمل یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھی مسنون ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اے اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے، مجھے اپنی محبت اور قرب نصیب فرمائیے. کچھ دن اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیجئے، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کس طرح تیزی سے اللہ کے قرب کی منازل طے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.